بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج تاریخی دن ہے 14 اگست۔ جب بھی یہ دن آتا ہے پاکستانی قوم ایک جشن کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں۔ ہر سال جب بھی 14 اگست کا دن آتا ہے پاکستانی پرچم مختلف عمارتوں پہ لہرایا جاتا ہے، گھروں کی چھتوں پہ جھنڈے لگائے جاتے ہیں، ملی نغمے گائے جاتے ہیں۔ 2-3 دن یہ ماحول رہتا ہے، پھر وہی جھنڈیاں یا جھنڈے جو ہم نے لگائے ہوتے ہیں وہ ہم اتار دیتے ہیں اور پورا سال بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یوم پاکستان بھی منایا، یوم آزادی منایا، یا اس کے تقاضے کیا ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا، سال میں ایک دن جشن آزادی منا کر 364 دن غفلت میں گزار لیں تو کیا یہ دن منانے کا حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں۔ آج کے دن ہمیں سوچنا چاہیے یہ 71-72 سالوں میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ یہ سفر جو پاکستانی قوم نے کیا ہے اس میں کتنی منازل حاصل ہوئیں، کتنے فوائد و ثمرات حاصل ہوئے۔ ہمارے اسلاف نے جو وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ کیا ہم نے وہ پورا کیا ہے یا نہیں؟ آج کا دن جہاں شکرانے کا دن ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، وہیں آج کا دن یہ سوچنے کا بھی دن ہے وہ کون سے حالات تھے جن میں ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک الگ ملک بنانا چاہیے۔ آخر انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک الگ ملک بناتے؟ وہ حالات کون سے تھے جن حالات میں پاکستان کا مطالبہ ہمارے اسلاف نے کیا تھا؟ اس خطے پر 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے مسلمانوں نے کتنا عرصہ حکومت کی ہے؟ 1000 سال۔ پچھلے دنوں ایک ڈرامہ چلتا رہا ہے ارطغرل، 600 سال ترکیوں نے حکومت کی ہے جسے خلافت عثمانیہ کہتے ہیں۔ تو 600 سال زیادہ ہیں یا 1000 سال زیادہ ہیں؟ 1000 سال زیادہ ہیں۔ جنہوں نے 600 سال حکومت کی انہوں نے تو اپنی قوم کو یاد دلایا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے بزرگ کیا تھے۔ انہوں نے آئینہ دکھا کر قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جنہوں نے 1000 سال حکومت کی ہے ان کو بھی تو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کو یاد کریں۔ وہ کون لوگ تھے جو یہاں 1000 سال حکومت کر گئے؟ ہمیں بھی تو اپنی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے۔
اگرچہ جو ترکیوں کی تاریخ ہے وہ بھی ہماری تاریخ ہے، اور خلافت عثمانیہ کے حکمران وہ بھی اسلام ہی کی خدمت کرتے رہے ہیں، لیکن صرف خطے کے اور سن کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں، اور ہمارے آج کل کے جو قائدین ہیں وہ اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے کہ اس قوم کو بھی بتایا جائے تم شیروں کی اولاد ہو۔ جس قوم کو گیدڑ بنایا جا رہا ہے، بزدل بنایا جا رہا ہے، انہیں بھی بتایا جائے کہ تم سلطان ٹیپو شہید کے وارث ہو، تم ظہیر الدین بابر کے وارث ہو، تم سلطان شہاب الدین محمد غوری کے وارث ہو۔ 1000 سال جنہوں نے یہاں حکومت کی ہے، نئی نسل کو ان سے تو واقفیت ہونی چاہیے۔ انگریز آئے، ہماری 1000 سالہ حکومت ختم ہو گئی، انگریزوں کا یہاں قبضہ ہو گیا، انہوں نے یہاں حکومت بنا لی، اور یہاں سے جو بھی خزانے تھے وہ اپنے ملکوں میں لے گئے۔ کچھ عرصہ انگریزوں کی حکومت کا سلسلہ جاری رہا، اور اس میں آزادی کی تحریکیں اٹھتی رہیں جو ناکام ہوتی رہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی ان میں سب سے زیادہ مشہور ہے کہ 1857 میں مسلمانوں نے، اس خطے کے لوگوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے تگودو کی، جس میں وہ ناکام ہوئے، آزادی نہیں حاصل کر سکے۔ پھر 1857 سے لے کر 1947 تک مسلسل وہ تحریک جاری رہی، اور 90 سالوں کے بعد پاکستان دنیا کے نقشے پہ معرض وجود میں آیا۔ 1857 کی جنگ آزادی سے 1947 تک 90 سال تحریک جاری رہی، اگرچہ اس کی نوعیت کبھی یہ تھی کہ اس میں شدت تھی، کبھی یہ تھی کہ اس میں کوئی شدت نہیں تھی، بالکل تحریک نظر ہی نہیں آتی تھی، لیکن 90 سال کی مسلسل کوشش کے بعد یہاں سے غیر ملکی قبضہ جو ہے وہ ختم ہوا، اور یہاں آزادی کی صبح مسلمانوں نے دیکھی۔ اگر آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ انگریزوں نے حکومت چھینی کس سے تھی، تو واپس کس کو کرنی تھی؟ اصول تو یہ تھا کہ جن سے حکومت چھینی ہے واپس بھی ان کو کرنی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم واپس ہندوؤں کو کریں گے، مسلمانوں کو یہاں حکمران نہیں بننے دیں گے۔ حالانکہ انگریزوں کے آنے سے پہلے یہاں حکومت مسلمانوں کی تھی، اور 1000 سال حکومت رہی، لیکن جب تحریک آزادی کے بعد انگریز تیار ہوئے اس بات پر کہ ہم اس خطے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہاں ہم حکمران مسلمانوں کو نہیں بنائیں گے، لی ہم نے حکومت مسلمانوں سے ہے پر دے کے ہندوؤں کو جائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہمارے بزرگوں نے سوچا کہ اس وقت اگر ہم نے فیصلہ نہ کیا، اس وقت اگر ہم بیدار نہ ہوئے، اس وقت اگر ہم یکسو ہو کے محنت نہیں کرتے، قربانی نہیں دیتے، تو ہماری آئندہ نسلیں ہندوؤں کی غلامی کرتی رہیں گی۔ اس خطے میں نہ ہمارا دین محفوظ رہے گا، نہ ہماری عزت و آبرو محفوظ رہے گی، نہ ہماری جانیں محفوظ رہیں گی، کیونکہ ہندو مسلمانوں کو شودر سمجھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں ہندوؤں میں چھوت چھات، برہمن شودر، برہمن امیر تھے، شودر غریب تھے۔ شودر کسی برہمن کے برتن کو ہاتھ لگا دیتا تو امیر ہندو اس برتن کو توڑ دیتے تھے، کہتے تھے پلید شودر نے اس کو ہاتھ لگا دیا۔ اور ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ مسلمان ہندو کے گھر گیا ہے، واپس آیا ہے، تو ہندو کہتا ہے کہ اس جگہ پہ مسلح بیٹھ کے گیا ہے، اس کو پاک کرو۔ اور کیسے پاک کرو؟ گائے کا پیشاب لے کے آؤ، گائے کے پیشاب سے اس جگہ کو دھوو، یہاں مسلح بیٹھ کے گیا ہے۔ تو ہندو مسلمانوں کو شودروں کی طرح سمجھتے تھے، معاشی اور معاشرتی دونوں اعتبار سے وہ مسلمانوں کو پیس کے رکھ دینا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کے نزدیک
گائے زیادہ قیمتی تھی، مسلمان گھٹیا تھا۔ یہ تو آج کل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہندوؤں کے نزدیک مسلمان قیمتی ہے یا گائے قیمتی ہے؟ کتنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں آج کل بھی ہندوستان میں کہ کوئی مسلمان جرأت نہیں کر سکتا گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھائے۔ تو جس معاشرے میں گائے کے پیشاب کو وہ پاک سمجھتے ہیں، مسلمان کو پلید سمجھتے ہیں، اگر اس وقت ہمارے اسلاف پاکستان بنانے کا فیصلہ نہ کرتے تو آج ہماری کیا حالت ہوتی؟ معاشی اور معاشرتی دونوں اعتبارات سے ہم پس رہے ہوتے۔ ہندو کی مکاری سے اس وقت بھی تجارت پہ جو قبضہ تھا وہ ہندو بنیے کا تھا، اور مسلمان غربت میں مبتلا تھے، اور معاشرتی اعتبار سے انہیں گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو ہندوؤں کا غلام بنا کے نہیں جائیں گے۔ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا آج ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں نازل کرے۔ اس وقت ہمارے مشائخ نے آل انڈیا بنارس کانفرنس میں اعلان کیا، مشائخ جو کہ لاکھوں مریدوں کے پیر ہیں، جن کے ہاتھوں پہ لوگ بیعت کرتے ہیں آخرت کی کامیابی کے لیے، انہوں نے اکٹھے ہو کر آل انڈیا بنارس کانفرنس میں یہ اعلان کیا، آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس میں، کہ جو پاکستان کے قیام کے لیے کھڑا نہیں ہوگا ہماری اس کے ساتھ بیعت ختم ہے، وہ ہمارا مرید نہیں۔ علامہ اقبال نے اس تصور کی آبیاری کی، اگرچہ علامہ اقبال نے جو تصور پیش کیا اس سے پہلے مولانا عبد القدیر بدایونی اور صدر الافاض علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی، اور ان سے بھی پہلے علامہ فضل حق خیر آبادی اس تصور کو پیش کر چکے تھے، اس پر فتوے دے چکے تھے کہ مسلمان قوم پر واجب ہے وہ آزادی حاصل کریں اور اس کے لیے محنت کریں، قربانیاں دیں۔ یہ ہمارے علماء پہلے فتویٰ دے چکے تھے، لیکن اس کو خوبصورت شکل میں قوم کے سامنے پیش کیا تو علامہ اقبال، پھر قائد اعظم کی سربراہی میں پوری قوم نے اکٹھے محنت کی، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آیا۔ جب ہمارے بزرگوں نے اپنا مقصد بیان کیا کہ ہم ایک الگ ملک چاہتے ہیں جو مسلمانوں کا ملک ہو، اسلام کے نام پر بنے، تو ہندوؤں نے اس کی مخالفت کی، انگریزوں نے اس کی مخالفت کی، نہ صرف مخالفت کی بلکہ مزاحمت کی۔ انہوں نے کہا ہم پاکستان نہیں بننے دیں گے، اور یہاں تک انہوں نے مخالفت کی کہ بعض نام نہاد مسلمانوں کو انہوں نے خرید لیا، وہ تھے مسلمان لیکن مسلمانوں کے مجمع میں وہ یہ کہتے تھے ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے۔ اب کچھ مسلمان بھی ہندوؤں کے پراپیگنڈے میں آ گئے، انہوں نے کہا ہم پاکستان نہیں بننے دیں گے، اور ہندو تو یہ کہتے ہی تھے کہ ہم پاکستان نہیں بننے دیں گے۔ اس شدید ترین مخالفت کے باوجود، مزاحمت کے باوجود پاکستان دنیا کے نقشے پہ بن گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار نہیں، یہ رسول اللہ کے فیض کا مظہر نہیں ہے، یہ اولیاء کی کرامت نہیں ہے کہ دشمن کی شدید ترین مخالفت کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرما دیا۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آدمی خواہش کرتا ہے، خواہش پوری نہیں ہوتی، ناکام ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، مسلمان کوشش کرتے رہتے پاکستان نہ بنتا، کیونکہ ہندو نے اس کی پوری کوشش کی، اور جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے کہا ہم اس کو رہنے نہیں دیں گے۔ بن تو گیا ہے پر یہ واپس آئے گا پاکستان، اور ہم مہا بھارت بنائیں گے، اکھنڈ بھارت بنائیں گے۔ پاکستان پہلے انہوں نے کہا بننے نہیں دیں گے، بن گیا، انہوں نے کہا قائم نہیں رہنے دیں گے۔
آج 72واں یوم آزادی مناتے ہوئے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان ہماری کوششوں سے نہیں بنا، یہ اللہ کی عطا سے ہمیں مل رہا ہے، یہ نگاہ مصطفیٰ سے بنا ہے۔ دنیا لاکھ کوشش کرتی رہے، پاکستان صفحہ ہستی پہ قائم رہے، اس لیے کہ پاکستان نگاہ مصطفیٰ سے بنا ہے۔ لیکن نوجوان نسل کو آج اگر آپ کہیں نا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کن حالات میں پاکستان بنا، 95% نوجوان نسل نہیں بتا سکتی۔ ان کو شوق ہی نہیں اس بات کے سمجھنے کا، سیکھنے کا، سننے کا کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ وہ ایسے میڈیا میں مبتلا ہوئے، سوشل میڈیا سے ایسے متاثر ہوئے، یا جدیدیت کا ایسے شکار ہوئے، مادی ترقی میں ایسے مبتلا ہوئے، بھول ہی گئے کہ ہم اولاد کن کی ہیں۔ وہ شیر بکریوں میں رہتا تھا، بکریوں والی عادتیں آ گئیں۔ آج نوجوان نسل کو نہیں پتا کہ پاکستان کن حالات میں معرض وجود میں آیا ہے۔ یہ مسجد کی عمارت کھڑی ہوئی تو اس میں پہلے بنیاد رکھی گئی، اور اینٹوں سے، سیمنٹ سے کوئی عمارت بنتی ہے، دیوار اینٹوں سے اور سیمنٹ سے بن رہی ہے۔ جس عمارت میں اینٹیں اور سیمنٹ استعمال کر کے ہم تعمیر کرتے ہیں، اس عمارت کو تو ہم بڑا قیمتی سمجھتے ہیں۔ میں نے یہاں پیسے خرچ کیے، میں نے یہ جگہ خریدی، یہ اینٹیں لگیں، یہ سیمنٹ لگا۔ ذرا دیانتداری سے فیصلہ کریں، جو عمارت اینٹوں اور سیمنٹ سے بنے اس کی تو آپ حفاظت کرتے ہیں، اس کو قیمتی سمجھتے ہیں، پر جس عمارت کی بنیاد اینٹوں سے نہیں انسانی سروں سے رکھی گئی اور سیمنٹ کی جگہ خون استعمال ہوا ہے، جہاں اینٹیں اور سیمنٹ کی بنیاد ہو وہ تو بڑی قیمتی عمارت ہے، تو جہاں انسانی سروں کی اور خون کی بنیاد رکھی گئی، کتنے لاکھوں مسلمان شہید ہوئے تو یہ ملک بنا، کس لیے قربانیاں دیں۔ نوائے وقت ایک چیف ایڈیٹر گزرے ہیں، مجید نظامی صاحب، مشہور آدمی تھے۔ وہ اکثر 14 اگست کو یہ بات بیان کرتے تھے کہ تحریک پاکستان کے دور میں MAO کالج کے سامنے میں اور میرے کچھ دوست پاکستان کے حق میں جلوس لے کے نکلے کہ ہم پاکستان بنائیں گے، تو ہندوؤں نے پتھراؤ کیا، اینٹیں ماری، تو میرا ایک دوست تھا عبد المالک، اس کے سر پہ اینٹ لگی اور وہ اس جلوس میں شہید ہو گیا۔ پاکستان نہیں بنا، تحریک چل رہی ہے کہ ہم پاکستان بنائیں گے۔ تو یہاں جو لاہور میں ہندو تھے انہوں نے اس جلوس پر اینٹیں برسائیں، اور مجید نظامی صاحب کہتے ہیں کہ میرا دوست عبد المالک وہ اس اینٹ سے مر گیا، شہید ہو گیا۔ جب پاکستان بنا تو مجھے وہ سارے لوگ یاد آئے جنہوں نے یہ ملک دیکھنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ میں کہتا ہوں مجید نظامی صاحب کو ہی نہیں یاد آئے، بلکہ ہر اس ماں کو جب یہ اعلان ہوا نا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، 14 اگست 1947 رات 12 بجے کے بعد جب اعلان ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، تو لاکھوں آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگ گئی تھی۔ کئی مائیں اپنے ان بیٹوں کو یاد کر کے جو یہ وقت دیکھنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر گئے تھے، انہیں یاد کر کے رو رہی تھی۔ کئی بہنیں اپنے بھائیوں کو یاد کر کے کہ اس ملک کے لیے یہ اعلان سننے کے لیے تم نے اپنی جانیں دے دیں، اللہ تمہاری قبروں پہ رحمتیں نازل۔ لیکن آج ہمیں وہ یاد نہیں۔ یہ ننکانہ صاحب کے پاس بھولا چک میں ایک بابا جی صاحب ہیں، 86 سال ان کی عمر ہے، بابا جی میر دین صاحب۔ وہ کہتے ہیں میرا اصل گاؤں جو ہے وہ ضلع امرتسر میں نارائن گڑھ، وہ میرا اصل گاؤں تھا۔ تو اس سے مسلمانوں نے ہجرت کی اگست کے شروع میں، جب یہ پتہ چلا کہ پاکستان
معرض وجود میں آ رہا ہے، تو ہمارا جو علاقہ ہے یہ ہندوستان میں آ جائے گا۔ ہم نے سوچا ہم پاکستان چلتے ہیں۔ ٹانگرا اسٹیشن پر ہندوؤں کے ساتھ اور سکھوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، 100 مسلمان مرد اس میں شہید ہو گئے۔ تو بابا جی میر دین صاحب کہتے ہیں میرا جو والد تھا وہ بھی وہاں شہید ہو گیا۔ کتنے بچے یتیم ہوئے اس تحریک میں، جو پھر ساری عمر ماں باپ کی محبت کو ترستے رہے، جو اپنے والدین کی محبت کو عمر بھر ترستے رہے، لیکن والد شہید کہاں ہوا؟ تحریک پاکستان۔ وہ بابا جی میر دین صاحب بیان کرتے ہیں کہ 100 مرد ہمارے شہید ہوئے، اور اس قافلے میں سے 28 عورتوں کو ہندو قیدی بنا کے زندہ اپنے ساتھ لے گئے۔ پتہ نہیں اب وہ ہماری مسلمان عورتیں کسی ہندو کے گھر بیوی بن کے اس کے بچوں کو پال رہی۔ وہ کہتے ہیں میری عمر اس وقت 14-15 سال تھی، میری ایک بہن تھی 2-3 سال کی چھوٹی عمر کی، اس کو اٹھایا سینے سے لگایا اور اس قافلے سے بھاگا ہوں، کماد کے کھیت میں جا کے پناہ لی ہے۔ وہاں پہلے سے 3 مسلمان چھپے ہوئے تھے۔ ایک دن میں وہاں رہا ہوں، لیکن میری بہن روتی تھی، وہ جو پہلے سے وہاں چھپے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں تم یہاں سے نکلو۔ میں پھر بہن کو لے کے واپس اپنے گاؤں کی طرف گیا ہوں، گاؤں اجڑ چکا تھا۔ میں اور میرا والد ہم تو ہجرت کر رہے تھے، لیکن میرے دادے نے ہجرت نہیں کی، وہ گاؤں میں ہی تھے۔ یہ میر دین صاحب کہتے ہیں میں اپنی چھوٹی بہن کو لے کے جب واپس گاؤں پہنچا، مسجد میں جا کے میں نے پناہ لی، میرا دادا بھی وہاں چھپا ہوا تھا مسجد میں، اور دادے نے مجھ سے میرے والد کے بارے میں پوچھا، میں نے بتایا وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کے بارے میں پوچھا، میں نے بتایا ان کو ہندو اپنے پاس قیدی بنا کے لے گئے ہیں۔ تو اس وقت اس بوڑھے کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ پھر رات کے اندھیرے میں میرے دادے نے مجھے اس کیمپ تک پہنچایا، کیونکہ میں پاکستان آنا چاہتا تھا۔ کچھ اور مسلمان بھی اس گاؤں کے تھے، ان کے ساتھ مل کے ہم اس کیمپ تک پہنچے رات کے اندھیرے میں، جس کیمپ سے ہمیں پھر پاکستان منتقل کیا گیا۔ لیکن میں حیران ہوا، بابا جی میر دین صاحب بیان کرتے ہیں کہ جس ٹرک میں ہم آئے اس ٹرک میں ہر شخص ہی دکھی تھا، کیونکہ گھر لٹا کے آئے تھے، عزیزوں سے جدا ہوئے تھے، ہر شخص دکھی تھا۔ لیکن جب لاہور پہنچے ٹرک سے اترے تو زمین کو بوسہ دے رہے ہیں، شکر ہے ہمیں اسلام کے نام پر یہ آزاد ملک حاصل ہو گیا۔ کیا جذبات تھے ان لوگوں کے، گھر بار لٹا کے یہاں آئے تو یہاں پہنچ کے زمین کو بوسہ دے رہے۔ ہم ان حالات کو سن نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے جو تحریک پاکستان کے دور میں پیش آئے۔ ماں کے سامنے بچے کو ذبح کیا جاتا ہے، بچے کی گردن سے خون نکلتا ہے، اس خون کو پیالے میں ڈال کے ماں سے کہتے ہیں لو پیو، تم پاکستان جانا چاہتی ہو، لو اپنے بیٹے کا خون پیو۔ وہ ماں تو جیتے جی مر گئی۔ کتنے بوڑھے باپ ایسے تھے جن کے سامنے جوان بیٹیوں کو بے آبرو کیا گیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ہم نے پاکستان بنانا ہے۔ کس جرم میں ایک بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹی کو بے آبرو کیا جا رہا ہے؟ صرف پاکستان کے مطالبے پر، اسلام کی خاطر ایک ملک بنانے کے مطالبے پر۔ اور کتنی ہماری بہنیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے شیر خوار بچے چھاتی سے لگائے ہیں اور ہندوؤں سے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی مرضی سے خود چھلانگیں لگائی ہیں کنووں میں۔ شیر خوار بچے جو ہیں وہ چھاتی سے لگائے ہوئے ہیں، کنووں میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ کیا آج نوجوان نسل اس کیفیت کو سمجھ سکتی؟ ایک شیر خوار بچے کو شہید کیا جاتا ہے، نیزے پہ اس کی لاش چڑھاتے ہیں اور اس کی چھاتی پہ لکھتے ہیں پاکستان۔ بچے کی چھاتی پہ خون سے لکھتے ہیں پاکستان۔ اس بچے کو وہ نیزے پہ چڑھا کے اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ ہے تمہارا پاکستان۔ شیر خوار بچے کو یا کم سن بچے کو شہید کر کے
اس کی لاش نیزے پہ چڑھا کے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پاکستان. ایسے سینکڑوں واقعات پیش آئے جنہیں ہم سن نہیں سکتے. میں نے ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے بیان کیے، اس لیے کہ نوجوان نسل کو پتا چلے آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے قیمت کتنی دی. آج ہمیں قدر نہیں، انہوں نے قربانیاں کتنی دی. آج ہم غفلت میں مبتلا ہو کے پاکستان کے ساتھ دشمنی کر کے اپنے اسلاف کو قبروں میں تکلیف پہنچا رہے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو جشن آزادی کی مبارک دوں، لیکن یہ مبارک کا لفظ بولتے ہوئے کہ اے پاکستانی قوم آپ کو پاکستان بننے کی مبارک ہو، یہ لفظ بولتے ہوئے میرا دل ڈرتا ہے کہ کہیں اسلاف اپنی قبروں میں ناراض نہ ہو. میں اس قوم کو مبارک دے رہا ہوں جو یہ بھول گئے کہ اتنی قربانیوں سے ملک بنا تھا. کس طرح بھول گئے کہ آج چند دن پہلے مسجد وزیر خان کے اندر ڈانس نہیں ہوا، ایک طوائفہ نے مسجد میں ڈانس کیا. میں کیسے کہوں جشن آزادی مبارک؟ ہم نے بے وفائی کی ہے اپنے اسلاف کی قبروں کے ساتھ، ہم نے ان قربانیوں کے ساتھ جفا کی ہے، بے وفائی کی ہے. مسجد کے اندر ڈانس ہو رہے، میں کیسے کہوں کہ جشن آزادی مبارک؟ مساجد سے لاؤڈ اسپیکر اتار دیے گئے. 72 سالوں میں ہم سود نہیں اس ملک سے ختم کر سکے، میں کیسے کہوں جشن آزادی مبارک ہو؟ 72 سالوں میں ہم اسلامی معاشی نظام نہیں اس قوم کو دے سکے، کیسے کہوں کہ جشن آزادی مبارک ہو؟ میرا جی چاہتا ہے میں کہوں کہ جشن آزادی مبارک، لیکن قصور کی ایک کم سن بچی جس کو زیادتی کر کے قتل کر دیا گیا تھا، اس کی شکل میرے سامنے آتی ہے. لا قانونیت کے مظاہر جو ہماری عدالتوں میں ہیں وہ سامنے آتے ہیں. میں کیسے کہوں کہ آپ کو جشن آزادی مبارک؟ رشوت کا بازار گرم ہو اور مقاصد تاسیس کو ہم بھول چکے ہوں، اس وعدے کو ہم بھول چکے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، اور پھر ہم صرف ملی نغمے گا کے کہیں ہم نے جشن آزادی منا لیا ہے اور اس کے تقاضے پورے کر دیے ہیں. لیکن ان ساری خرابیوں کے باوجود لاقانونیت ہے اور اسلامی نظام تعلیم نہیں. جو ملک اسلام کے نام پہ بنا، جو ملک اسلام کے نام پہ بنا، کیا پاکستانی حکومت مساجد یا مدارس کو کوئی مالی مدد دیتی ہے؟ مساجد میں بل آتا ہے، اس میں ہم ٹی وی کا ٹیکس بھی دیتے ہیں. ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلام کی خاطر حکومت کیا کر رہی؟ کس طرح ہم کہیں جشن آزادی مبارک؟ ہزارہ خرابیاں ہیں، رشوت ہے، چور بازاری ہے، ملاوٹ ہے. چھوٹے گوشت کے نام پر کتے کا گوشت اس قوم کو کھلایا جاتا ہے. ہزارہ خرابیاں ہیں، لیکن میں ان ساری خرابیوں کے باوجود کہتا ہوں اے پاکستانیوں تمہیں جشن آزادی مبارک. خرابیاں میں نے بیان کی ہیں، میں مانتا ہوں اس قوم میں یہ خرابیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سارے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے ہمیں یہ آزاد ملک عطا فرمایا ہے. آپ کہیں گے ایک طرف خرابیاں ہیں اور دوسری طرف پھر تم کہتے ہو جشن آزادی مبارک ہو. کسی نے خیر مبارک نہیں کہا، الحمدللہ کہہ دیں ایک دفعہ شکرانے کی نیت سے. اللہ نے ہمیں پاکستان دیا، ہم اللہ کا، میں دوبارہ جوش میں نہیں پورے ہوش سے یہ کہہ رہا ہوں، پاکستان میں ہزارہ خرابیاں ہیں، لیکن میں شکر کرتا ہوں اللہ نے یہ آزاد ملک عطا کیا. ہزارہ خرابیوں کے باوجود ہماری حالت کشمیریوں کی طرح نہیں ہے، آسام کے مسلمانوں کی طرح نہیں ہے، بنگلور کے مسلمانوں کی طرح نہیں ہے، برما کے مسلمانوں کی طرح نہیں ہے. الحمدللہ ہزارہ خرابیوں کے باوجود پاکستان اس وقت پورے عالم اسلام میں ایٹمی طاقت ہے. پاکستان اللہ کی ایک نعمت ہے، امید کا چراغ بجھا نہیں. آج بھی اگر ہم اپنے اسلاف کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں
تو قرآن ہمیں یہ خوشخبری سناتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن بن جاؤ پوری دنیا پہ تمہاری عظمت کا جھنڈا لہرانے لگے گا۔ ہمیں اپنی خرابیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ خرابیاں اپنی جگہ، اگر سر درد ہو تو سر قلم کر دینا چاہیے یا درد کی دوائی استعمال کرنی چاہیے؟ خرابیاں ہیں پاکستان میں، لیکن انہیں دور کرنا چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ یہ کہ آپ آزادی کی ہی قدر نہ کریں۔ جائیں جا کے کشمیریوں سے پوچھیں، کتنا عرصہ ہو گیا وہ مسلسل لاک ڈاؤن میں، کتنا عرصہ ان کی مسجدیں ہی نہیں کھلیں، جمعے کی نماز ہی نہیں انہوں نے ادا کی۔ جائیں جا کے بنگلور کے مسلمانوں سے پوچھیں، آسام کے مسلمانوں سے۔ اس وقت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خبروں میں نہیں آتی۔ ہندوستان نے بھی میڈیا کنٹرول کیا ہوا ہے، انڈیا کے اندر مسلمانوں پہ اس وقت جو کچھ ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ساری خبریں میڈیا پہ نہیں آ رہی۔ اس وقت آسام اور بنگلور کے مسلمان شدید مصیبت میں، اور چند سال پہلے برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ ہماری جو آزادی ہے وہ غلامی سے بدرجہ بہتر ہے۔ ہماری جو آزادی ہے، اس ملک کی آزادی، اس کی قدر کریں۔ پاکستان پورے عالم اسلام میں واحد ایٹمی طاقت ہے، دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان اس ملک میں ہے، پاکستان میں، سونے کی 5ویں بڑی کان اور تانبے کی 7ویں بڑی کان اس ملک میں ہے۔ اللہ نے بندرگاہ اس ملک کو دی، اس ملک میں معدنیات کے خزانے ہیں، زرعی اور صنعتی خزانوں سے یہ ملک مالا مال ہے، لیکن ان کو کوئی استعمال کرنے والا نہیں۔ ہم اس ملک کے نمک خوار ہیں، لیکن نمک حلال نہیں بن رہے۔ اس ملک کے ہم نمک خوار ہیں، لیکن تھوڑے ہیں جو نمک حلال ہیں۔ اکثریت ایسی ہے جو اس ملک کے نمک خوار ہو کے پھر اس ملک سے نمک حرامی کر رہے۔ آئیں اللہ کا شکر ادا کریں، آج قدر کرتے ہوئے کہ یا اللہ تو نے احسان کیا، ہمیں آزادی کی یہ دولت عطا فرمائی ہے، شکرانے کے 2 نفل ادا کریں۔ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر جشن آزادی اسلامی طریقے سے منائیں۔ ملک اسلامی ہے تو جشن آزادی بھی اسلامی طریقے سے منانا چاہیے۔ دوسری بات، اس وقت ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے، ہم قوم نہیں رہے۔ پاکستان بنا تھا جب مسلمان ایک قوم تھے، یہاں پنجابی بھی تھے، سندھی بھی تھے، بلوچی بھی تھے، پٹھان بھی تھے، لیکن ان سب نے اپنا الگ تشخص نہیں قائم کیا کہ ہم بلوچی ہیں تو ہمیں کیا لگے کہ پنجابیوں کے مفادات کیا ہیں۔ پنجابیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پنجابی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ سندھیوں کے مفادات کے بارے میں سوچیں۔ اگر اس وقت تحریک پاکستان کے دور میں مسلمان یہ سوچتے، کوئی کہتا میں پنجابی ہوں مجھے سندھیوں سے کیا لگے، میں بنگلہ دیشی ہوں مجھے پٹھانوں سے کیا لگے، میرا کیا تعلق ان سے، اگر اس طرح سوچتے تو کیا پاکستان بنتا؟ بعض لوگوں کو شاید، نوجوانوں کو شاید یاد نہ ہو، بنگلہ دیش بھی پاکستان ہی تھا، وہ تو بعد میں الگ کیا گیا۔ جب پاکستان بنے اس وقت یہ سارے مسلمان ایک قوم بنے تھے، ان کا ہماری باقی شناخت بعد میں ہے، پہلی شناخت ہماری یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ میرا خونی بھائی، خونی رشتے والا بھائی بعد میں میرا بھائی ہے، کلمہ پڑھنے والا بھائی پہلے میرا بھائی، دینی بھائی۔ اس وقت ہم اپنی زبان کی وجہ سے تقسیم نہیں ہوئے، سندھی، بلوچی، پنجابی، بلکہ ہم ایک قوم بنے۔ انما المومنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی، تو پاکستان بن گیا۔ لیکن آج ہم ایک قوم نہیں رہے۔ کیا خیال ہے آپ کا، ہم ایک قوم ہیں؟
اگر ہم ایک قوم ہوتے تو کالا باغ ڈیم میں رکاوٹ نہ ڈالتے. کالا باغ ڈیم بن چکا ہوتا. کالا باغ ڈیم پاکستان کے مفاد میں ہے لیکن نہیں بن رہا. کیوں؟ ہمیں اپنا اپنا مفاد عزیز ہے, ہم قوم نہیں رہ گئے. اور ہمارے صوبوں کی تقسیم جو کی گئی ہے وہ لسانیات پہ کی گئی ہے, زبان پر. اور زبان پر جو تقسیم ہوگی وہ قوم کو توڑ دیتی ہے. صوبے بننے چاہیے تھے کسی اور ترجیح پر, زبان کی بنیاد پر جو ہم نے صوبے بنائے یہ بھی قوم نہیں بننے دیتے. اس وقت ضرورت ہے کہ قومیت کا تصور بیدار کیا جائے. اقبال نے لکھا ہے قوم ہے کیا چیز, قوموں کی امامت کیا ہے. اقبال کہتے ہیں اکثریت ایسی ہے جو یہ جانتے ہی نہیں کہ قوم بنتی کیسے ہے, قوم کہتے کسے ہیں. آج ہم لسانیات میں اور صوبوں میں ایسے تقسیم ہو گئے کہ متحد نہیں رہ گئے, ایک دوسرے کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے. اور شروع میں بھی میں نے کہا کہ جنہوں نے 600 سال خلافت کی انہوں نے تو اپنی قوم کو بتایا ہے کہ ارطغرل کون تھا, عثمان کون تھا. اور جنہوں نے 1000 سال حکومت کی ہے وہ نہیں بتا رہے کہ ہمارے اسلاف کون تھے. ہمیں بھی آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھ کے اپنے اندر قومیت کو پیدا کریں. کم از کم اس قومیت کو پیدا کرنے کے لیے پاکستان کا قومی ترانہ اور 1940 کی قرارداد پاکستان اور تحریک پاکستان میں جو قائد اعظم کی تقریریں ہیں وہی قوم کو سناتے, وہی قوم تک پہنچاتے. قرارداد پاکستان کا ایک جملہ اس بھرے مجمع میں سے کوئی نہیں سنا سکتا, بلکہ بعض نوجوان تو ایسے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا قرارداد پاکستان ہے کیا. 1940 23 مارچ جہاں آج کل مینار پاکستان ہے لاہور منٹو پارک, یہاں جب قائد اعظم نے تقریر کی تو بتایا کہ ہم کیوں الگ ملک چاہتے ہیں اور ایک قرارداد پیش کی کہ ہم الگ ملک بنائیں گے. قائد اعظم انگریزی میں تقریر کر رہے تھے پر پنجابی بولنے والے بوڑھے بھی رو رہے تھے. ایک صحافی نے پوچھا بابا جی سمجھ آ رہی ہے محمد علی جناح کیا بیان کر رہے ہیں, وہ تو انگریزی بول رہے ہیں اور تم رو رہے ہو. بابے نے کہا سمجھ نہیں آ رہی کیا بول رہے ہیں, پر اتنا جانتا ہوں جو بول رہا ہے دل سے بول رہا ہے, میری خیر خائی کے لیے بول رہا ہے. آج اگر پاکستان کا قومی ترانہ, قرارداد پاکستان اور قائد اعظم کی وہ تقریریں جو قیام پاکستان کے دور میں انہوں نے کی ہیں, تحریک پاکستان کے دور میں, وہ قوم کے سامنے رکھی جائیں تو قوم خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ ملک بنا ہے تو اسلام کے نام پر بنا ہے. اس ملک کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام سے بے وفائی کر کے ہم اس ملک کو قائم نہیں رکھ سکتے. قدرت اللہ شہاب نے لکھا تھا جس طرح قیام پاکستان کے لیے ہمیں اسلام کی ضرورت تھی, اسی طرح استحکام پاکستان کے لیے بھی ہمیں اسلام کی ضرورت. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ 1947 میں پاکستان بنا, 1948 میں اسرائیل بنا. یہ پاکستان کی مخالفت میں بنا تھا اور آج تک پاکستان نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اور میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے یہ بیان کرتے ہوئے کہ آپ نے خبریں تو سن ہی لی ہوں گی کہ ہمارے کتنے برادر اسلامی ملک ہیں جنہوں نے گزشتہ دنوں اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. بس آخری بات کر رہا ہوں, میری ساری تقریر کا نچوڑ خلاصہ, جیسے آپ زندگی گزار رہے ہیں پاکستان مکمل نہیں ہوا. ہمارے اسلاف نے خواب دیکھا, قربانیاں دیں, ملک آزاد ہوا, لیکن ابھی وہ سفر پورا تو نہیں ہوا. کوئی بندہ راستے میں ہو منزل پہ نہ پہنچے اس وقت ڈھول بجا دیں بھی منزل آ گئی, منزل آ گئی. مسافروں کے ساتھ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ہم ابھی منزل پر نہیں پہنچے. کسی کی شاہراہ پہ انگوٹھا دبا کے کہیں بھی جاؤ تم آزاد ہو, شاہراہ پہ انگوٹھا رکھا ہوا بندہ آزاد ہے؟ کشمیر تو آزاد نہیں کروایا, اور اس کو شاہراہ بھی قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ. ہماری شاہراہ پہ انگوٹھا تو ہندو نے رکھا ہوا اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں, جشن آزادی منا رہے ہیں. میں یہ بات دین کا ایک طالب علم اور مشاہدے کے طور پہ جو میں نے تجزیہ کیا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بلا خوف و تردد.
ہم ابھی منزل پہ نہیں پہنچے، ہم ابھی سفر میں ہیں۔ ہم نے دنیا کے سامنے پاکستان کو ایک کامیاب مملکت بنا کے دکھانا ہے، اور اس کی ایک ہی صورت ہے، اگر ہم رسول اللہ سے وفا کریں، حضور کی نگاہ سے، توجہ سے، پاکستان دنیا کی سب سے طاقتور قوم بن سکتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ میں جو بات آخری کرنا چاہتا تھا، فرض کریں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، فرض کریں کہ حضرت امام مہدی آ چکے، ویسے آئے نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں فرض کریں کہ اگر حضرت امام مہدی آ چکے ہیں اور کفر سے ان کا مقابلہ جاری ہے، آپ اسی طرح زندگی گزاریں گے جیسے آج کل گزار رہے ہیں؟ فیصلہ کرنے آپ، سوال تو میرا سمجھ آ رہے ہیں نا آپ، کہ فرض کریں حضرت امام مہدی آ چکے ہیں اور دجالیت کے ساتھ ان کا مقابلہ جاری ہے، وہ ایقاق حق کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، آپ اسی طرح زندگی گزاریں گے جیسے آج کل گزار رہے ہیں؟ بے پرواہی، لاپرواہی اور احساس ذمہ داری نہیں۔ خدا را اپنے آپ کو بدلے۔ امام مہدی نہیں آئے، لیکن دجالیت کے لیے سٹیج بنایا جا رہا ہے۔ آئندہ دنوں میں اور جو حالات سامنے آنے والے ہیں وہ تو وقت پہ ہی سامنے آئیں گے، لیکن گریٹر اسرائیل کے لیے سٹیج بنایا جا رہا ہے، دجالیت کے لیے سٹیج بنایا جا رہا ہے۔ امام مہدی تو کب آئیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کے راستے میں جھاڑو پھیرنے والوں میں تو شامل ہو جائیں، ان کے لیے راستے کی صفائی کرنے والوں میں تو شامل ہو جائیں۔ آپ کے گجرات میں ہی مسجد ہے، حضرت مولانا حبیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد، وہ مسجد بن رہی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس نیت سے بھی مسجد بنوا رہا ہوں، اگر حضرت امام مہدی کے لشکر کے کسی ایک نمازی نے یہاں نماز پڑھ لی، میرے مسجد بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حالانکہ اس میں بڑے اہل اللہ نمازیں پڑھتے رہے ہیں، لیکن مختلف نیتوں میں ایک نیت یہ بھی تھی کہ میں حضرت امام مہدی کے آنے کے لیے راستہ صاف کر رہا ہوں، جھاڑو پھیر رہا ہوں، دین کا مرکز بنا رہا ہوں، مسجد بنا رہا ہوں۔ دوبارہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، فرض کریں کہ حضرت امام مہدی آ چکے، آپ اسی طرح نمازیں چھوڑتے رہیں گے، آپ اپنا پیسہ اسی طرح کفر پہ خرچ کرتے رہیں گے، جتنا پیسہ آپ اپنے موبائل پہ خرچ کرتے ہیں، نیٹ پہ خرچ کرتے ہیں، کیا اتنا پیسہ مسجد کو بھی دیتے ہیں ہر مہینے؟ دینی کاموں پہ بھی پیسہ ہمارا شیطانی کاموں پہ لگ رہا ہے، اور ہم نام لیتے ہیں کہ ہم امام مہدی کے لشکر میں آئیں۔ آج جشن آزادی کے اس موقع پر ہم عہد کرتے ہیں، ہمارے اسلاف نے رب سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی میں تگ و دو کرتے رہیں گے، نفاذ اسلام کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ ملک میں اسلام کب نافذ ہوتا ہے؟ مکمل طور پہ، جزوی طور پہ تو ہے، مکمل طور پہ کب نافذ ہوتا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اپنے گھروں میں اسلام نافذ کریں گے۔ اب تو چند لوگ ہی بولے ہیں، اپنے وجود پہ اسلام نافذ کریں گے، پنجگانہ نماز ادا کریں گے۔ ملک میں تو کب اسلام نافذ ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اپنے گھروں میں تو اسلام نافذ کریں، اپنے وجود پہ تو اسلام نافذ کریں۔ جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بہت بڑا وظیفہ ہے، غفلت سے کام نہ لیں۔ اگر آج آپ نے وعدہ کیا، عہد کیا اپنے دل سے میں عمل کروں گا، دجال سے بچ گئے۔ اگر سستی میں مبتلا رہے، شیطان کے جال میں پھنس گئے، اس کے نرغے میں آپ آ گئے، اس کے بہانے میں، خود فریبی میں، تو دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ۔ شاید کسی پڑھنے والے، کوئی محفل میں پڑھنے والا ایسا ہو جو محبت والا ہو، اس کی وجہ سے آپ بھی حضور کی خاص نظر میں آ جائیں۔ اس لیے جمعۃ المبارک کے دن، آئندہ جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ یہاں درود شریف باقاعدگی سے پہلے کی طرح پڑھا جائے گا۔ ہمارے ہاں لوگ اس قدر ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں، جشن آزادی کے موقع پر
یہ بات بھی ہمیں اپنے دلوں پہ نقش کرنی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے اور اپنی اولادوں کو سمجھانی چاہیے کہ آپ انگریزوں کی ذہنی غلامی سے نکلیں۔ یہ چند دن پہلے اسمبلی میں بھی تقریریں ہوئیں اس پر، اور میڈیا میں بہت سارے پروگرام اس پر ہوئے۔ غالباً 2 مہینے 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے کہ لندن کا ایک کالج ہے امپیریل کالج نے ریسرچ کی ہے پاکستان میں کرونا جو پھیل رہا ہے اس کی رفتار پر، تو انہوں نے کہا بھئی 10 اگست کو پاکستان میں کرونا پیک پہ ہوگا، عروج پہ ہوگا، اور 10 اگست کے بعد روزانہ 70,000 80,000 لوگ مریں گے کرونا سے۔ اور اس پر اسمبلی میں تقریریں ہوئی، میڈیا والے خوف پھیلا رہے تھے۔ یہ 1.5-2 مہینے پہلے کی بات کہ 10 اگست کو پاکستان میں روزانہ 70 سے 80,000 لوگ مریں گے کرونا کے ساتھ، اور حوالہ کس کا دیتے تھے؟ امپیریل کالج لندن۔ آپ مجھے بتائیں آج 14 اگست ہے، کوئی 80,000 بندے مر رہے ہیں روز؟ ذہنی غلامی سے نکلیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب سے یہ کرونے کی وبا پھیلی اور خوف پھیلا، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں احتیاط ضرور کریں، لیکن موت کا تعلق اسباب کے ساتھ نہیں، میرے رب کے فیصلے کے ساتھ۔ اور یہی بات میں آج جشن آزادی کے موقع پر بھی کہتا ہوں، پاکستان کی موجودہ صورتحال نہ دیکھیں کہ معیشت بگڑی ہوئی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، پاکستان میں ہزارہ خرابیاں ہیں، لیکن میں ممبر مبارک پہ بیٹھ کے اپنا ایمان بیان کر رہا ہوں۔ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے جب مشرق سے مغرب تک پوری دنیا پہ ایک پرچم لہرائے گا جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور عالم اسلام کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کرنے میں پاکستان کا مرکزی کردار ہوگا۔ ہمیں ڈرایا گیا کہ 10 اگست کو 80,000 بندہ مرے گا، اور ابھی خبریں کیا آ رہی ہیں بھئی آج 8 بندے مرے ہیں کرونا سے، آج 10 بندے۔ 2 مہینے پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ 80,000 بندے مریں گے۔ بالکل اسی طرح ہمیں ڈرایا جاتا ہے پاکستان تباہ ہو جائے گا، پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ میں اپنا ایمان بیان کر رہا ہوں، پاکستان نہ ہماری کوششوں سے بنا ہے نہ ہماری کوششوں سے قائم رہے گا۔ یہ بنا بھی نگاہ مصطفیٰ سے ہے، یہ قائم بھی نگاہ مصطفیٰ سے رہے گا۔ بس حضور کے بن جائیں، حضور سے وفا کریں، اللہ کی قسم ہے میرے آقا پاکستان کو گرنے نہیں دیں گے۔ یہ سبز حلالی پرچم سر بلند ہوگا، بس ایک شرط ہے کہ محمد کی غلامی شرط ہے مسلمانی کی۔ حضور کی غلامی اگر ہم کر لیں، حضور کی نگاہ ہو جائے، حضور ناراض نہ ہو، سارا جگ ناراض ہو، حضور نہ ناراض۔ سارے پیغام کو میں ایک شعر میں بیان کر رہا ہوں، مصور پاکستان علامہ اقبال کے سارے کلام کا نچوڑ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے، دہر میں اسم محمد سے۔ 65 کی جنگ میں کچھ بزرگ جو کہ اس وقت مدینہ منورہ میں تھے، انہوں نے اس بات کو بیان کیا، اور بعد میں کئی کتابوں میں بھی یہ بات شائع ہوئی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے آقا کریم گنبد مبارکہ سے نکل رہے ہیں، گنبد خضرا سے، چند صحابہ ساتھ ہیں، تیز تیز چل رہے ہیں، تو میں ایک صحابی سے پوچھتا ہوں کتنی تیزی سے آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں پاکستان کے مسلمانوں پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے، اس لیے رسول اللہ بےتاب ہو کے نکل رہے ہیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کسی کے ہیں، بس حضور کے بن کے رہیں، اکیلے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں؟
ہے غم خار آقا تو غم کس لیے ہے؟ گناہگار گھبرائے اب کون ہے ہمارا، تو سرکار بولے ہمیں پاکستان سے محبت ہے، یہ داتا گنج بخش کا ملک ہے، یہ حضرت پیر عبداللہ شاہ غازی کا ملک ہے، یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ملک ہے، یہ حضرت جناب لال شہباز قلندر کا ملک ہے، یہ حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب کا ملک ہے، یہ حضرت خواجہ نور محمد چراہی کا ملک ہے، یہ حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی کا ملک ہے، یہ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا ملک ہے۔ اس ملک میں خواجہ قمر الدین سیالوی، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کا مزار ہے، یہاں اللہ والوں کے ڈیرے ہیں۔ آپ کانٹوں کو نہ دیکھیں، دیکھیں اس ملک میں حضور کے گلشن کھلے ہوئے ہیں، دامنے میں ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اسلام اور پاکستان آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں، جو اسلام سے محبت کرتا ہے وہ پاکستان کی قدر کرتا ہے، اور جو پاکستان پہ ظلم کر رہا ہے وہ اسلام سے بے وفائی کر رہا ہے۔ آپ جو اس ملک کی خدمت، یہ نہ دیکھیں اس ملک نے ہمیں کیا دیا ہے، یہ دیکھیں ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، عام حالات میں نہیں، آپ ایک خاص دور میں زندگی گزار رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، دعا ہی کریں اس ملک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اقوام عالم میں سربلندی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام سے وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔